افطار کرنے سے پہلے سب کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کا یہ ذکر پاک ضرور کر لیں۔ یہ وظیفہ آج سے ہی ضرور شروع کر لیں۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، قبولیت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے، رب کو بڑا پسند ہے۔ افطاری کے وقت اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیں، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ آج رب کریم نے ہمیں موقع دیا ہے، آج رب کریم رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر اس شخص کو رب سے بار بار مانگنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، رب کریم اس کے مقدر اور نصیب میں ہر چیز لکھ دے گا، اور ہر چیز خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیں، لیکن رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ عمل ضرور کر لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے رب کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی اور خوش کر لیں۔ آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفا ملے گی، رب کریم اپنی جناب سے اسے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آپ کوئی کام بہتر سے بہترین کروانا چاہتے ہیں، حالات بہتر سے بہترین کروانا چاہتے ہیں، تو آپ پھر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ ہے، اگر کوئی بیمار ہے، وہ خود یہ عمل نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا کوئی پیارا، کوئی عزیز اس کے گھر میں سے پڑھ کے اس بندے کے لیے دعا ہی کر دے، اللہ رب العزت اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، بیماروں کو شفائیں ملیں گی، حاجت رواؤں کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کا نصیب ایسے بدلے گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بیماریوں سے عاجز لوگ، مشکلات سے عاجز لوگ، حالات سے لڑ لڑ کے تھک ہارے لوگ، بے بس لوگ، لاچار لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھ کر منہ میں انگلیاں ڈال دے گی، دنیا آپ کی کامیابی پر خوش بھی ہوگی اور رشک بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو بھی ختم کرے گا۔ اس عمل کو فقیر پڑھے گا تو وہ بادشاہ بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھ کے دیکھیں اور اس کے معجزات بھی دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بات منظور بھی ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑا اجر و ثواب ہے ان روزوں کا۔ رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہو تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کریں گے، اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کروانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی ہی پلانا، اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج سے ہی روزہ کھولنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ضرور شروع کریں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر ضرور پڑھ لیں۔
یہ اعمال بڑے خاص ہیں اور چند ایسے اعمال ہوتے ہیں جو بزرگان دین نے کیے ہوتے ہیں اور ان سے واقعی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آج کا عمل بے حد آزمودہ اور مجرب عمل ہے جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھنے سے پہلے پوری فرما دے گا۔ رب کریم اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور مقبول کرے گا۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو افطار سے پہلے پورا دن بھی موجود ہوتا ہے، لیکن افطار کا وقت وہ وقت ہے جس وقت رب کریم خود فرماتا ہے کہ مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک سحری کے وقت، ایک روزہ افطار کرنے کے وقت۔ روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت بتائی ہے، کیونکہ بھوکے پیٹ اور پیاسی زبان کے ساتھ جب بندے کے سامنے دسترخوان لگا ہوتا ہے تو بندہ وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ صبر کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو صبر بھی بڑا پسند ہے، شکر بھی بڑا پسند ہے۔ بندے نے صبر کیا ہوتا ہے، اللہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ وہ صبر بھی کرتا ہے کیونکہ دسترخوان سجا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کھاتا، وہ صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے۔ مولا تو نے روزہ رکھنے کی ہمت بھی دی اور اتنا خوبصورت دسترخوان دیا، اتنے اعلیٰ اور مزیدار کھانے دیے، مولا تیرا شکر ہے۔ بندہ دسترخوان پر بیٹھ کر صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو صبر بھی بڑا پسند ہے، شکر بھی بڑا پسند ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھوکے پیٹ اور پیاسی زبان کے ساتھ افطار کرنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھ لیں اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کا حقدار ٹھہرائیں۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب افطار کرنے سے پہلے پڑھنا ہے تو آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے اس عمل کو پڑھنا، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہوتا ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا اور غربتوں کا شکار ہے۔ تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر 7 مرتبہ ہی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 7 مرتبہ یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ جو ہی آپ کے منہ سے دعائیں نکلیں گی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں مقبول کر دی جائیں گی، آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انعامات سے ضرور مستفید فرمائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ہر چیز دینے پر قادر ہوں، آپ جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے مانگ سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کے مطابق آپ نے رب کریم سے رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا کے آپ نے رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کے لیے وسیلے بنائے گا،
اور جو بھی آپ کی مشکل ہوگی انشاءاللہ چند دنوں میں بہت جلد آسان ہو جائے گی۔ افطار کے وقت جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کر مسکرا بھی رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے، کیونکہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ کمزوری بھی ان میں آ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بندے کی اب جان ہی نکلنے والی ہے، لیکن بندہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیوں؟ وہ بس اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور پھر میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤں۔ یہ جو دسترخوان ہم نے سجایا ہوا ہے ان نعمتوں کو، پھر بندہ وہ کھانا شروع کرتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، آپ نے خوشیاں سمیٹنے کے لیے، خزانے سمیٹنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ مولا تو رازق ہے، مولا تو غنی کرنے والا ہے، مولا تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہمیں ہر چیز عطا فرما، ہمارے دسترخوان کو وسیع کشادہ فرما، مولا ہمارے رزق اور دولت کو وسیع کشادہ فرما، مولا قرضوں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، حاجتوں کو پورا کر، مشکلات کو آسان فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگتے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ آپ کو عطا کرتے رہنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت والے وظیفے کو مجھے بھی آپ سب کو کرنے کی توفیق دے، اور اس وظیفے کی برکت سے ہمیں معجزات دیکھنا نصیب کرے، اس عمل کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم مانگتے جائیں وہ ہمارا مقدر بناتا جائے۔ میری تمام سننے والی مائیں، بہنیں، بزرگ، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے، بے روزگاروں کو رزق دے، بے گھروں کو گھر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا کرے، اور جس جس کی جو جو حاجت ہے، خواہش ہے، مراد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، حبیب کی آل اولاد کے صدقے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔